اہل محبت اجرت کے نہیں بلکہ قربت کے طالب ہوتے ہیں۔ جو چراغ صرف اپنے لیے جلتا ہے وہ آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو چراغ دوسروں کے لیے جلتا ہے وہ روشنی ہے، نور ہے، شعور کا ظہور ہے۔ زندگی میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ پاک آپ کو ہر مشکل سے نکالے گا۔ ہم خیال لوگوں کا احترام سب کرتے ہیں، اختلاف کرنے والوں کا احترام صرف بلند کردار لوگ کرتے ہیں۔ 7 لوگوں کے سامنے 7 قسم کی باتوں سے پرہیز کرو۔ غریبوں کے سامنے اپنی دولت کی باتیں نہ کرو، بیمار کے سامنے اپنی صحت تندرستی کا قصیدہ نہ پڑھو، کمزور کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار نہ کرو، قیدی کے سامنے اپنی آزادی پر فخر نہ کرو، رنجیدہ افسردہ کے سامنے اپنی خوشحالی کا اظہار نہ کرو، بے اولاد کے سامنے اپنی اولاد کی جلوہ نمائی نہ کرو، یتیم کے سامنے اپنے ماں باپ کی گفتگو سے گریز کرو۔ جو عورت کسی غیر مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتی ہے پھر وہ جائز تعلقات نبھانے سے قاصر ہو جاتی ہے۔ اب اکیلے اکیلے رہنا سیکھ لیا، دل کی باتیں خود سے کہنا سیکھ لیا، مجھے کسی کے کندھے کی ضرورت نہیں، تنہا تنہا چپکے چپکے رونا سیکھ لیا، کوئی کسی کے زخموں کو بھلا کیسے سی پائے گا، اپنے زخموں کو اپنے ہاتھوں سے سینا سیکھ لیا۔ بات عجیب ہے پر یہی سچ ہے، غم کا زہر تھوڑا تھوڑا پینا سیکھ لیا، عمر بعد ساتھ کسی کا کون دیتا ہے، پل پل مرنا پل پل جینا سیکھ لیا۔ طنز کا کتنا ہی اچھا موقع کیوں نہ ہو، کیسے ہی مزے کے الفاظ ہوں، لیکن دل پر جبر کر کے طنز کے الفاظ روک لیں، دل میں تنگی کا احساس ہوگا لیکن یہ کسی دوسرے کا دل ٹوٹنے سے بچا لے گا۔ ایک لمحے کے لطف کے لیے دوسرے کے دل کو طنز کے نشتر سے زخمی نہ کریں، اسی طرح طنز یا ہنسی سے بھی اجتناب کریں۔ معاشرے میں شائستگی، تہذیب اور محبت کو فروغ دیں، اللہ پاک آپ کے دل کو اطمینان اور حلاوت سے بھر دے گا۔ بنا کے گھونسلے دل میں یہ چھوڑ جاتے ہیں، درخت دل پہ پرندوں کی حکمرانی ہے۔ تتلیاں ہمیشہ پھولوں سے بھی حسین ہوتی ہیں، لیکن جب بغات کے سودے ہوتے ہیں تو اہمیت ہمیشہ پھولوں کو دی جاتی ہے۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو بیوی کو اپنے گھر کی ملکہ بناتے دیکھا ہے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈگری ہولڈرز کو مارتے اور چھوڑتے دیکھا ہے۔ تعلیم شعور نہیں دیتی، شعور تربیت سے ملتا ہے۔ 3 چیزیں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں، ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ خوش رہیں اور دوسروں کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ انتقام میں اتنی قوت نہیں ہے جتنی قوت صبر میں ہے، لوگ انتقام لے کر صبر کی قوت کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے میں اور باقی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔ کبھی گھر کچے تھے لیکن لوگ سچے تھے، پیسہ کم تھا مگر ایمان کامل تھا، لباس میلے تھے لیکن دل صاف تھے، ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی، دلوں میں بھائی چارہ تھا، اور آج گھر پکے ہیں مگر لوگ جھوٹے ہیں، پیسے کی فراوانی ہے لیکن ایمان کمزور ہے، ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے لیکن دل میں منافقت، اور لباس صاف ستھرا مگر دل میلے کچیلے۔ پچھتائیں گے لوگ ایک روز کڑی دھوپ پڑی تو، جو لوگ محبت کے شجر کاٹ رہے ہیں۔ الفاظ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ اے میرے پاک پروردگار، میں نے تیرے سپرد کر دیے وہ سفر جن کی منزل سے میں لاپتہ ہوں، اور وہ مراحل جن کو میں نہیں جانتا۔ بہت اندر تک تباہی مچا دیتا ہے وہ اشک جو آنکھوں سے بہہ نہیں پاتا۔ ٹوٹنے تک یہ کچھ نہیں ہوتے، ٹوٹ جائیں تو خواب ہوتے ہیں۔ کچھ مسائل کا مسئلہ یہ ہے
حل کرو تو خراب ہوتے ہیں۔ کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں۔ اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے۔ جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو۔ دنیا کا سب سے بڑا سچ، کلو نفس ذائقۃ الموت۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ بے شک نماز نیند سے بہتر ہے۔ سجدے کی توفیق اللہ پاک کی طرف سے محبت کا اشارہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگرچہ وہ تم سے منہ موڑے۔ وقت کسی کا ادھار نہیں رکھتا، جو دو گے وہ سمود سمیت واپس ملے گا۔ جس گھر میں باپ موجود ہو وہ گھر 40 تالوں سے بند دروازے سے بھی زیادہ محفوظ ہے۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیں کہ یہ زندگی صرف اس رب کی نعمت ہے جس نے اس کا عنایت کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ کائنات کا مالک ہے۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائے تو اس اللہ پاک سے چپکے چپکے باتیں کر لیا کریں۔ وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تم کسی مومن کا دل خوش کر دو، چاہے اس کا پیٹ بھر دو یا اسے کپڑے پہنا دو یا اس کی کوئی ضرورت پوری کر دو۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سے سب سے بہترین تحفہ مسکراہٹ اور احترام ہے۔ قیامت کے دن زبان پر مہر لگا کر انگلیوں کو جب بولنے کا موقع ملے گا تو بہت سارے لوگ خلائق کے سامنے عزت و وقار کھوا بیٹھیں گے۔ لہٰذا اس مختصر سی زندگی میں جتنا ممکن ہو محتاط رہنے کی کوشش کریں۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ سوائے صبر کے کچھ بھی تو میرے بس میں نہ تھا، سو جتنا ہو سکا پروردگار میں نے کیا۔ کچھ باتیں سن کر لگتا ہے ہر بات کو سننا ضروری نہیں، کچھ باتیں کہہ کر لگتا ہے چپ رہتے تو اچھا تھا، کچھ باتیں سہ کر لگتا ہے کچھ کہہ دیتے تو اچھا تھا، ہے نا؟ بانو کہتی تھی، ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوں کی پکار صرف اللہ پاک دیکھتا اور سنتا ہے، تب ہی تو ان میں مانگی کی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تب ہی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو، بھیڑ ہمت تو دیتی ہے مگر شناخت چھین لیتی ہے۔ مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ مخلوق میں کسی کا محتاج نہ رہوں اور مجھے دوسروں پر خرچ کرنے والا بنا، آمین۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔